شگر کے راستے میں ہیں اور شگر ویلی کا جو ڈیوریشن ٹائم آف ٹریول ہے وہ تقریباً 7 گھنٹے ہے. تھوڑا سا اسینڈنگ ہے اور یہاں پر سرفرنگا ڈیزرٹ آتا ہے راستے میں. سرفرنگا ڈیزرٹ بھی شیور فورٹ جانے سے پہلے بائیں ہاتھ پر راستہ اختیار کرنے پر ملتا ہے. سرفرنگا ڈیزرٹ راستہ اس قدر آسان ہے کہ اگر آپ شیور فورٹ جا رہے ہیں تو آپ سرفرنگا ڈیزرٹ کو اس لیے مس نہیں کر سکتے کہ یہاں سے گزرے بغیر آپ شیور فورٹ جا ہی نہیں سکتے. الوداع بری امام نگری، وداع یا شاہ چند چراغ کی نگری. السلام نگری شاہ چند چراغ. السلام یا غازی. اسکردو لینڈ کیا ہے. ہم اسکردو آئیں گھومنے پھرنے کے لیے فیملی کے ساتھ، کوئی بھی آئے تو پلیز اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا صفائی نصف ایمان ہے. اس امت نے سمجھا نہیں کہ علی کل ایمان ہے. تو جس امت کو سمجھ میں نہیں آیا علی کل ایمان ہے، اس کو کیسے سمجھ میں آتا کہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے. اور یہ دیکھیں اس کا ثبوت پاکستانی. اسکردو میں آ کے موٹل میں ٹھہریں تو آپ کو کھانے کے ڈبے، یہ دیکھیں کچرا، یہ ڈبے ہیں کھانے کے خالی، وہ بوتلیں، یہ ہم پاکستانیوں نے کچرا کیا ہے. ادھر آبشاروں کا بہتا ہوا پانی جس کی آواز آپ کو آ رہی ہے، یہ بہتا ہوا سیاچن سے، کارگل سے، کراکرم سے بہتا ہوا پانی پہاڑوں سے آ رہا ہے. اور یہ ہم پاکستانیوں کا کچرا دیکھیں. یہ سگریٹ بٹس دیکھیں. جگہ جگہ آ کر آپ کو ہم اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دلاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. قدرت کے نظاروں کا نظارہ کرنے آئیں تو جگہ جگہ آپ کو سگریٹ بٹس نظر آئیں گے. خدارا ایسا نہ کیجیے. گلگت میں نے کسی کو پان گٹکا کھاتے نہیں دیکھا. یہاں جب میں نے پان کی پیکیں گٹکے کی پیکیں دیکھیں تو پھر یہیں کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ باہر سے لوگ آگے کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یا غازی. اب ہم اسکردو سے
شگر کے راستے میں ہیں اور شگر ویلی کا جو ڈیوریشن ٹائم آف ٹریول ہے وہ تقریباً 7 گھنٹے ہے. تھوڑا سا اسینڈنگ ہے اور یہاں پر سرفرنگا ڈیزرٹ آتا ہے راستے میں اور فیلنگ یہی آتی ہے کہ یہ بالکل سندھ جیسا ڈیزرٹ ہے. اور یہاں پر ڈیزرٹ میں کافی ساری رائڈز بھی کرائے جاتے ہیں, بالکل جس طرح آپ کو دبئی وغیرہ میں ڈیزرٹ رائڈز ملے گی ویسا یہاں بھی ہوتا ہے. لیکن یہ چڑھائی کا راستہ شگر ویلی کو جا رہا ہے. Velizdan اور بلتشت شوگر ویلی کے دامن میں ڈیزرٹ ہے اور اس ڈیزرٹ سے ہوتے ہوئے ہمیں خادم حسین بھائی لے جا رہے ہیں پلین لیک کی طرف. حالانکہ یہ لیک انڈس ریور کے بالکل ساتھ ہے, لیکن یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ وہ زمین سے نکل رہی ہے اور زمین سے پھوٹ رہی ہے. یہ انڈس ریور ہے اور انڈس ریور 3 ریور کی شمولیت کا ریور ہے. اس میں سیاچن سے بھی آ رہا ہے پانی, اس میں کارگل سے بھی آ رہا ہے اور اس میں کراکورم 2 سے, یعنی جسے آپ K2 کہتے ہیں, وہاں سے بھی پانی آ رہا ہے. اور یہ فلو تینوں پانیوں کا مجموعہ ہے. ہم نے سنا تھا بچپن میں کہ اس کے بہتے پانی میں بڑی بڑی داستانیں ہیں. اس میں جہاں انسان کی باڈیز بھی بہتی ہوئی آتی تھیں, وہاں اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ڈوب جائے تو بہت میلوں دور جا کر ملا کرتا تھا اور کبھی کبھار اس کی لاش ملتی بھی نہیں تھی. اس کے ساتھ اس میں بہت سارے کبھی کبھار سامان, اناج اور بڑے بڑے لاگز بھی بہتے ہوئے آتے تھے اور یہ لاگز لوگ تجارت کے لیے اٹھا لیا کرتے تھے. بعض دفعہ جو تاجر چوری کرتے تھے وہ کاٹ کر اس میں بہا دیا کرتے تھے تاکہ آگے جا کے وہ ریسیو ہو جائے. یہ جتنی پہاڑیاں آپ انڈس ریور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, اوپر نیچے نشیب و فراز, رائٹ سے لیفٹ, اس وقت ہم منٹور فالز سے واپس اسکردو جا رہے ہیں. یہ تمام پہاڑیاں جن کی ہائٹ 400,000 فٹ سے زیادہ ہے, یہ سب کی سب برف سے ڈھک جاتی ہیں اور 3 مہینے کے لیے یہاں کے گاؤں والوں کا, یہاں کے باسیوں کا تمام راستے اور واسطے باقی گاؤں سے کٹ کر شہر سے 3 ماہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں. لہٰذا وہ 3 ماہ کے لیے اپنا اتنا اناج اور سردیوں کے لیے گرمیوں میں سرمایہ کر لیتے ہیں تاکہ وہ ونٹر سیزن کو سروائیو کر سکیں. یہ بھی اللہ کی شان ہے. سرفرنگا اسکردو, جسے کولڈ ڈیزرٹ یعنی سرد صحرا بھی کہا جاتا ہے. اسکردو آئیں تب ہی جا کر اللہ کی یہ شان نمائی بھی نظر آتی ہے کہ صحرا سارے جہان میں گرم ہوتے ہیں اور قدم رکھتے ہی پیاس کا احساس ہوتا ہے, لیکن یہاں آ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی
جب یہاں کی صحرا میں قدم رکھا تو پیاس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ گویا واحد الاحد الصمد ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی ریت کو ایک خطے پر سرد اور ایک خطے پر گرم رکھتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، یہاں کی سرد احساس بھری ہوائیں کولڈ ڈیزرٹ یعنی ٹھنڈے صحرا یعنی سرد صحرا ہونے کی گواہی بھی دیتی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو گرم صحرا کی تمازت ہوتی ہے وہ آپ کو چہرے پر ماسک، کپڑا یا آپ کی ہچکولے لیتی ہوا کے ساؤنڈ کو آپ کے کانوں ناک سے گزارتی ہے، یعنی جو گیٹ ویز آف دا باڈی ہیں اس پر دوا کی طرح وہ ونڈ ہٹ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں کولڈ صحرا میں نہ تو کوئی آپ کو اڑتی ہوئی ریت کانوں میں ناک میں تنگ کرے گی اور نہ ہی اس کی ہوائیں آپ کے سن برن ہونے کا سبب یا وجہ ٹھہریں گی۔ اسی لیے شاید اسے کولڈ ڈیزرٹ کہتے ہیں۔ سرفرنگا ڈیزرٹ بھی شیغر فورٹ جانے سے پہلے بائیں ہاتھ پر راستہ اختیار کرنے پر ملتا ہے۔ سرفرنگا ڈیزرٹ راستہ اس قدر آسان ہے کہ اگر آپ شیغر فورٹ جا رہے ہیں تو آپ سرفرنگا ڈیزرٹ کو اس لیے مس نہیں کر سکتے کہ یہاں سے گزرے بغیر آپ شیغر فورٹ جا ہی نہیں سکتے۔ یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ اب آپ یہاں رک کر انجوائے کرنا چاہیں۔ یہاں کی رائڈز مختلف اقسام کی ہیں، بگی رائڈ، موٹر سائیکل، اسی طرح ریکریشنل وہیکل یا جسے RVs کہتے ہیں، اور اسی طرح یہاں پر گھوڑ سواری کے بھی مواقع مکمل انٹروڈکشن، انسٹرکشن اور سپرویژن میں آپ کو ملیں گے۔ یہاں یہ دیکھ کر بھی میں حیران ہوا کہ میں نے یہاں پیرا گلائڈنگ کی بھی سہولت دیکھی، اور پیرا گلائڈنگ بھی ایک معقول رقم پر اویلیبل ہوتی ہے جس میں ایک انسٹرکٹر آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ مجھے تجسس ہوا اور میں نے یہاں کے انسٹرکٹر سے پوچھا کہ کیا یہ خطرناک نہیں ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا، آج تک صرف ایک واقعہ، ایک سانحہ ہوا ہے پیرا گلائڈنگ میں جس میں وہ بھی ٹورسٹ کی غلطی سے گلائڈ سے وہ گرا، لیکن گرا تو نرم ریت تھی اور اس کو خراش تک نہیں آئی۔ یہ جان کر میری حیرت کی اور انتہا ہو گئی۔ اسی طرح یہاں کی جیپ رائڈز بھی آپ کو اویلیبل ہیں، لیکن میری وہی بات آپ کو یاد آئے گی کہ اگر آپ ٹورسٹ ہیں، گھومنے پھرنے آئے ہیں، تو آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں یہ یاد رکھیں، ٹورسٹ کو وہاں کے لوکل پہچان لیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا خطہ ہو۔ لہٰذا آپ کو اپنے آپ کو ٹورسٹ شو نہیں کرنا، ان کو محسوس ہونے دینا ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنا انٹرو ایز اے ٹورسٹ کروا دیں گے تو آپ زندگی بھر بارگین نہیں کر پائیں گے اور آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو ان لوکلز کے ڈسکریشن کے اوپر سپرد کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی جو جیپ رائڈز ہیں وہ تقریباً آپ کو 25 منٹ اور آدھے گھنٹے کے لیے آفر کریں گے، جس کا چارج وہ آپ کو تقریباً 10,000 سے شروع کریں گے، اور اس کے بعد بارگین کرتے کرتے آپ انہیں 6,000 تک لا سکتے ہیں۔ جبکہ جو چھوٹی موٹر بائکس بچوں کی رائڈز ہیں RVs، ان کے چارجز 1,500 to 3,000 ہیں۔ یہ بھی میں نے بارگین کرنے کے بعد آپ کو رقم بتائی ہے۔
سرفرنگا ڈیزرٹ کی ہائٹ شیغر ڈسٹرکٹ میں 7,500 فیٹ پر ہے۔ چاروں طرف پہاڑ ہیں، سرد پہاڑ، ابھی برف پڑی نہیں اور وہ ریت کو سرد کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف انڈس ریور بہہ رہا ہے، سن سیٹ ہو رہا ہے اور پہاڑ اپنے دامن میں صحرا کے نظارے لیے ہیں۔ قسم رب کعبہ کی، اس صحرا میں کھڑے ہو کر نرم لحاف اور نرم ریت کی تمازت ذہن میں اجاگر ہوتی ہے۔ سرفرنگا ہی وہ ڈیزرٹ ہے جہاں ہر سال 3 سال سے اگست کے مہینے میں جیپ ریلی کا انعقاد ہوتا ہے، جہاں سے ملک بھر سے 4 وہیل ڈرائیوز والے افراد جو اپنے آپ کو مہارت رکھنے میں شمار کرتے ہیں اس ریلی میں شرکت کرتے ہیں۔ تقریباً 100-125 کے قریب یہ رائیڈز یہاں جمع ہو جاتی ہیں، جس میں ہر طرح کی 4x4 ہوتی ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس رائیڈ کو اور اس ریس کو دیکھنے کے لیے جو ہر سال اگست میں سرفرنگا میں منعقد ہوتا ہے، گلگت بلتستان سے دور دراز سے لوگ اس نظارے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ خود اس آرگنائزیشن کو منعقد کرتی ہے، گویا یہ آرگنائزیشن ہی خود گورنمنٹ کا حصہ ہے اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی سرپرستی میں اس کا انعقاد ہو۔ اس کا ٹریک تقریباً 35 کلومیٹر کا ہوتا ہے اور کبھی کبھار اس میں 50 کلومیٹر کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس میں 10 کلومیٹر کا ٹریک پتھریلا ہے، باقی ڈھلان، نرم ریت اور کچھ جگہ بہت زیادہ ڈینس ریت ہے جہاں سے وہیکل کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ٹریک اسی بنیاد پر ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ اس میں ڈرائیور کی مہارت کو امتحان میں ڈالا جا سکے۔ اس ریوارڈ میں جو سب سے پہلا انعام ہے تقریباً وہ 4 ملین کا ہوتا ہے، پاکستانی تقریباً 40 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ میں نے یہاں انسٹرکٹر سے تشفی اور تسلی بھر کے بات کی اور انہوں نے مجھے تسلی بخش جواب دیے کہ یہاں جتنے بھی ایکسپرٹس موجود ہیں جو پیراگلائڈنگ کے لیے آپ کو اپنے ساتھ سپروائز طریقے سے لے کر جاتے ہیں، سب سے پہلے وہ اچھی طرح آپ کو انسٹرکشنز دیتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں اور آپ کی تسلی کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ آپ کو صرف اس فلائنگ کو انجوائے کرنا ہے، باقی سب کام ٹیک آف سے لینڈنگ تک ان کا ہوتا ہے۔ در حقیقت اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا سوائے یہ کہ آپ اپنا بیلنس اور انسٹرکٹر کی انسٹرکشنز کو دھیان سے سنیں اور آپ ایک سموتھ ٹیک آف سے سموتھ لینڈنگ کر سکتے ہیں۔ یہاں کی جو جیپ رائیڈز ہیں وہ تو اور بھی سیف ہیں، وہ بھی وہاں آپ کو اپنے ڈرائیور کے ساتھ اپنی فیملی کو لے جانے دیتے ہیں، یعنی صرف ڈرائیور ان کا ہوتا ہے اور آپ اپنی فیملی کو ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ آپ اپنی 4x4 بھی لا سکتے ہیں لیکن اس کے وہ اضافی چارجز لیتے ہیں۔ سرفرنگا ڈیزرٹ کو مس نہ کیجیے اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں۔ وجہ یہ کہ دنیا بھر سے لوگ سارے ڈیزرٹس کو چھوڑ کر سرفرنگا کی سحر انگیزی کو وٹنس کرنے آتے ہیں، تو آپ بھی کیجیے اور آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اسے ٹھنڈا صحرا، کولڈ ڈیزرٹ یا سرد صحرا کیوں کہتے ہیں۔ یا غازی۔ اس دعا کے ساتھ بیت المقدس کو امام مہدی کے ذریعے آزاد فرمائے
بحق غازی یا غازی. اگر آپ کو مریضوں کو دیکھنا ہے تو کسی دن ام ابیہا کے کیمپ میں آئیے, دربار عبداللہ شاہ غازی سلام کیجیے. آپ کوئی علاج نہ کرائیے, صرف آ کے دیکھیے کہ کس طرح مریض آتے ہیں. کھانسی, نزلہ, کینسر, زکام, ڈائلسس, اسٹیرلٹی, بانجپن, میوکوسا فائبروما, میوکوسا فائبروسس, سسٹس فائبروسس, اینڈومیٹریوسس, برین ٹیومر, سارکوما, اللہ معاف کرے, ہر قسم کا کینسر, جن کو دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں. آپ کو زندگی سے محبت اور صحت سے محبت اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے محبت ہو جائے گی کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی دولت میں سے ایک دولت. یہ تو مختصر ہے, یاسین شریف کے ساتھ آیات شفا ہے اور 60 کی دعائیں ہیں, وہ آپ نے ایک ہی نشست میں پڑھ لینی ہے عصر مغرب کے درمیان میں. سرکے کی بوتل پہ دم کیجیے گا, جہاں جہاں آئے نشان آئے نہ آئے چاروں کونوں میں چھڑک لیجیے, ایسے اسپرے کر کے نا 4 کونوں میں اسپرے کر دیجیے, اور روزانہ پڑھائی کرنی ہے. اس کی مٹھائی ہوگی, دیکھیے گر نہ جائے, اس کی مٹھائی ہوگی 1.25 کلو. مہینے میں ایک بار غازی بابا کر دیجیے گا, بیٹے کے ہاتھ دلوا دیجیے گا, لیکن آپ کو اس کا سلام مہینے میں ایک بار خود کرنے آنا ہے, اور سلام کر کے چشمے کا پانی لے کر جانا ہے, اور وہ گھر کے پانی میں دیواروں میں چھڑک دینا ہے. مہینے میں ایک بار کر لیں گی, ابھی حساب ہو جائے گا. بہت ساری دعا کے ساتھ اللہ حافظ یا غازی کروں گا, آپ نہ بھی کہیں تو کرتا ہوں انشاءاللہ. یا غازی اللہ حافظ کیا بندانی کی قسم میں ایڈا ظلم نہ کر یار, تھوڑا یا نہ کر. میں تجھے چنگا والا دیکھنا چاہتا ہوں یار, تو کی کر رہے ہیں, وعدہ کر نہیں کرے گا ورنہ میں نے ان کو بتا دینا دوا نہیں دے یار. اتنے درود صلاح سلام قرآن پڑھی دوا کو یار ایسا ضائع کر رہا ہے. تو اچھا ہو جلدی یار, کیوں ہمارا نام میلا کرتا ہے. ہاں دے دو دوا دے دو. تجھے بتا رہا ہوں, نظر آ رہا ہے نکوٹین کی جالی نظر آ رہی ہے یار, کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, بس وہ کرنا جو میں نے کہا, اب نہیں کرنا. یا غازی اللہ حافظ. پھر ہوا, پھر دانت لگتا رہا اور سوراخ ہو گیا. ایسا ہوا, ایسا ہی ہوا, وہ پھر بڑھتا گیا کہ تم نے چھالیاں نہیں چھوڑی. ہاں پھر جب ہوا تو چھوڑی نا, تم جب چھالے ہوتے تھے تو تم کھاتے رہتے تھے نا, اس کے بعد وہ تو ٹھیک ہو جاتے تھے, تم پھر شروع کر دیتے تھے یار. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ایسا بیڑا غرق اللہ پاک بندے کو موقع دیتا ہے, بندہ فٹ بال دیتا ہے موقع کو. ہاں جو کچھ ہوا ہمارے سر آنکھوں پہ حاضر ہو, لیکن غلطی پتہ سوچتے رہے یار, تم نے غلطی کی, سمجھو گے تب میں تجھ سے بات کروں گا. ہاں 3rd اسٹیج ہے کینسر کا, یہ اسے میوکوسا فائبروڈوما کہتے ہیں, سسٹس فائبروڈوما ہے, اور اس میں زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے. اگر 3را اسٹیج گزر جائے, جب یہ یہاں آئے ہیں 3را اسٹیج گزر چکا ہے. تمہارے بھائی ہیں یہ, کہنا کر دیے شامل, کہتے شامل نہیں کیے کر دیں. ان سے کہو بھائی 4 مہینے ہوئے حاضری کے سب کے, پلیز اپنے نفل چیک کریں, حاضری چیک کریں, کوئی قضا تو نہیں ہو رہے, یا دوا کا نامہ تو نہیں ہو رہا, یا نفل قضا تو نہیں کر رہے آپ. جیسے جیسے قیامت نزدیک آ رہی ہے نا یار,